کافی سالوں سے آپ کے لیکچر سن رہا ہوں اور میں نے بہت کوشش کری کہ اپنے خالق کو ایک شعوری طور پر میں تلاش کر لوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں بہت حد تک کامیاب ہو گیا ہوں، اور مجھے مطلب شعوری طور پر مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ میرا ایک خالق ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب مجھے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں ڈیلی، اور آپ نے جو بتایا ہے کہ انسانی کلام میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، وہ بھی مجھے پتہ ہے، مگر کچھ مجھے ایسا بتائیں کہ جس میں مجھے یہ قرآن خالق کی طرف سے ہے، اس کا کلام ہے، وہ اس میں مجھے کیسے یقین ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں ہدایت کریے۔ اس کا پہلا مرحلہ وہی ہے جس کو میں نے اپنے ایک مضمون میں بیان کیا ہے کہ خود قرآن نے 3 چیزیں سامنے رکھ دی ہیں اور ان کو گویا معیار کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں بتا دیں گی کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے ابتدا کیجئے۔ وہ عقلی چیزیں ہیں۔ عقلی چیزیں ہمیشہ ظن غالب پیدا کرتی ہیں۔ پھر قرآن مجید کے ساتھ جب مناسبت پیدا ہو جائے تو اس کو سنتے رہیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بڑا اہتمام کر دیا ہے، ایسے ذرائع پیدا کر دیے ہیں کہ قرآن مجید ہر زبان میں اچھی سے اچھی آواز میں، اچھے تلفظ کے ساتھ، اچھے لب و لہجے میں سنا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید اپنی ساخت کے لحاظ سے ایسی کتاب ہے کہ یہ پڑھنے سے زیادہ سننے کی ہے، تو سنتے رہیے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ توفیق دے تدبر کیجئے، تو جتنا زیادہ قرآن سے مناسبت ہوگی آپ کا ظن غالب علم الیقین کی طرف بڑھے گا۔ عین الیقین تو قیامتی میں حاصل ہوگا، لیکن علم یقین تک آپ اس دنیا میں پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، سفر جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے علوم اس دنیا میں بھی ظن غالب پر رکھے ہیں۔ ہم سائنس کے تمام علوم کا مطالعہ ظن غالب کے درجے میں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مان بھی رہے ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر فیصلے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی دنیا کی دوسری چیزوں کا معاملہ ہے۔ تو ظن غالب پہ اکتفا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عین عنایت سے فرمایا ہے کہ علم الیقین کا درجہ نہیں بھی حاصل ہوا تو میں ظن غالب ہی کو قبول کر لوں گا۔ چنانچہ قیامت کے بارے میں فرمایا ہے اور مدح کے مقام پر فرمایا ہے کہ یظنون انہم ملاقو ربہم، انہیں ظن غالب ہے، گمان غالب ہے کہ وہ ایک دن اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے۔ آگے کے درجات کی آرزو کرنی چاہیے، کم سے کم درجے کو پانا ہمارے لیے ضروری ہے، وہاں سے ابتدا کر دینی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو وہ عطا فرما دیا، اس پر شکر کریں۔ اور شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں ہی کو خطاب کر کے کہا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم جو کچھ میں نے دیا ہے اس پر شکر گزار ہوگے تو اور دے دوں گا۔ اور پیغمبروں کو بھی یہ سکھایا ہے کہ وہ دعا کریں رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔